الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ولهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البروج یہ مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ آج اس کا دوسرا درس ہے۔ ہمارے درس کا آغاز ہی آیت نمبر 10 سے ہو رہا ہے۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير۔ یہ آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 ہے۔ آج آپ لوگوں کی قربانی ہے، اللہ آپ لوگوں کو جزائے عظیم عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے محنت کی، بجلی نہ ہونے کے باوجود آپ لوگوں نے اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اپنے قرآن کے لیے اس محنت کو قبول فرمائے۔ اللہ کو اپنا کلام بہت پسند ہے، اللہ کو اپنی باتیں بہت پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو قرآن میں جملہ فرمایا ہے وہ جملہ قابل فخر فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اللہ نے کیا طرز اپنایا ہے؟ دیکھیں، ایک طرز یہ ہے کہ بہت خوبصورت چیز ہے، بہت خوبصورت ہے، اور یہ چیز سب سے خوبصورت ہے۔ یہ ایک طرز ہے، یہ چیز سب سے زیادہ خوبصورت ہے، یہ چیز بہت خوبصورت ہے، ارے یار بس بڑی پیاری ہے، یہ بھی ایک تعریف ہے۔ اور ایک تعریف ایسی ہوتی ہے کہ اس جیسی پیاری ہے تو کوئی لے کر آؤ، اس سے بڑھ کے کوئی خوبصورت ہے تو لے کر آؤ۔ اس کو کہتے ہیں چیلنج۔ یہ خوبصورتی میں چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کی خوبصورتی کو چیلنج کیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے جو قرآن مجید کی دعوت ہے، جو اللہ کے قرآن کی دعوت، اس سے بڑھ کے کوئی خوبصورت بات نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، کھانا کھانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک روٹی ہے جو کہ ملتی ہے 10 روپے کی، 10 روپے کی، 8 روپے 10 روپے کی ملتی ہے، ٹھیک۔ ایک روٹی ہے وہ 20 روپے کی ملتی ہے، ایک روٹی ہے وہ 50-60 روپے کی ملتی ہے، اور ایک روٹی ہے وہ 1200 روپے کی ملتی ہے، جسے ہم پیزا کہتے ہیں۔ یہ 1200 روپے کی ملتی ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ مہنگی روٹیاں ہیں نا، ایسا ہے نا۔ لیکن اترنے کے بعد اس کی وہی قیمت ہوتی ہے؟ حلق سے نیچے جانے کے بعد اس کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ کوئی قیمت نہیں ہوتی نا۔ سب کی قیمت چاہے 2 روپے کی روٹی ہے چاہے 100 روپے کی روٹی ہے، سب کی قیمت برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہر ایک کھانے کے اندر بھی برابر ہوتا ہے، صرف ذائقے میں فرق ہوتا ہے نا، ذائقے میں فرق۔ ایسے ہی انسان کی تمام کوششیں برابر ہوتی ہیں، لیکن اس کے اجر میں فرق ہوتا ہے۔ تمام کوششیں، نوکری کے لیے کوشش ہوتی ہے وہ بھی برابر ہوتی ہے، ایسے دین کے کام کے لیے بھی کوشش ہے، وہ بھی کوشش کہلاتی ہے، اس میں بھی تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، لیکن اس کا اجر ایسے ہے کہ پیزے کا قیمت کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ بس دین کے کام کے لیے آنا، دین کے کام کے لیے محنت کرنا، دین کے کام میں شرکت کرنا، یہ بالکل ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو، آپ لوگوں کے آنے کو، آپ لوگوں کی محنت کو اللہ قبول فرمائے، میرے آنے کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ میں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، اس کے بارے میں آج کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین، آیت کا ترجمہ سمجھ لیجیے جی۔ دنیال اس کو میرے پاس لے جائیے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مصیبت میں مبتلا کیا مومنین کو، والمؤمنات اور مومنات کو، ثم لم یتوبوا اور پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے فی الفور جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلانے کا عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 10 کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا۔ ایک بات سمجھیے، ان الذین فتنوا کہتے ہیں فتنے کو۔ فتنہ جو عربی کا فتنہ ہوتا ہے وہ اردو والا فتنہ نہیں ہوتا، یا تو نرا ہی فتنہ ہے، وہ کہتے ہیں تو نرا فتنہ ہے۔
نرا فتنہ مطلب پورا کا پورا فتنہ ہے. یہ اردو کا فتنہ ہوتا ہے کہ تو عذاب ہے. ٹھیک ہے. تو ان الذین فتنوا المؤمنین کا مطلب جن لوگوں نے مومنین کو عذاب میں مبتلا کیا نہیں ہے بھائی. اس کا مطلب ہے جن لوگوں نے مومنین کو مصیبت میں مبتلا کیا. جنہوں نے مومنین کو مصیبت میں مبتلا کیا. ہر چیز کے دو اعتبار ہیں. ہر چیز کے دو اعتبار ہوتے ہیں. آپ لوگ کسی کے لیے کھانا کر رہے ہیں اور کھانے کے اندر آپ لوگ 4 ڈشیں بنا رہے ہیں. 4 ڈشوں کے بعد آپ نے کہا نہیں بھائی وہ معزز شخصیت ہے, اس کے لیے 2 ڈشیں اور ہونی چاہیے اس کے اکرام میں. تو اس کے لیے جو آ رہا ہے, جو آپ کے یہاں مہمان آ رہا ہے, اس کے لیے یہ جو دو ڈشیں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اکرام ہے یا خرچہ ہے؟ اس کے لیے اکرام. اور آپ کے لیے یہ اکرام ہے یا خرچہ ہے؟ آپ کے لیے خرچہ ہے. سمجھ رہے؟ پلیٹ ایک ہی ہے لیکن اس کے لیے اکرام ہے اور آپ کے لیے خرچہ ہے. ٹھیک ہے. تو ایک ہی چیز کے 2 طرفیں ہوتی ہیں ہر اعتبار سے دیکھا جائے. جیسے ایک سوچ کو 5 طریقے سے سوچا جا سکتا ہے. یہ دنیاوی تھاٹ کے دنیاوی سوچیں کہتی ہیں, جو ہماری آرگنائزیشن کے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں اس کو جب آپ پڑھیں تو ایک سوچ کو 5 طریقے سے سوچا جاتا ہے. ایسے قرآن مجید کے ہر لفظ کو کئی پہلو سے دیکھا جاتا ہے. ایسے ہی فتنے کے لفظ کو بھی 2 پہلو سے دیکھا جائے گا. فتنہ کہتے ہیں مصیبت ڈالنا. ایک کی طرف سے مصیبت ہے, یہ لوگ اپنی طرف سے عذاب دے رہے ہیں, اور مومنین کے لیے یہ کیا چیز ہے؟ مومنین کے لیے یہ عذاب نہیں ہے, مومنین کے لیے یہ مصیبت نہیں ہے, مومنین کے لیے اللہ سے ملنے کا راستہ ہے. نیک لوگوں کے لیے اللہ سے ملنے کا راستہ ہے. اور جو بھی مصیبت مومنین پہ آتی ہے اس کے 2 قسم کے درجے ہوتے ہیں. یا تو وہ مصیبت عذاب ہوتی ہے یا وہ مصیبت رحمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یا تو مصیبت عذاب ہوتی ہے یا مصیبت رحمت ہوتی ہے. کسی کو بیماری لگ گئی, اب یہ بیماری یا تو اس کے لیے عذاب ہے یا اس کے لیے رحمت ہے. عذاب اور رحمت کا فیصلہ میں کیسے کروں گا؟ عذاب اور رحمت کا فیصلہ میں اس طریقے سے کروں گا کہ اگر وہ بیماری اللہ کے قریب کر دیتی ہے تو یہ بیماری اللہ کی طرف سے رحمت ہے, اور یہ بیماری اگر اللہ سے دور کر دیتی ہے تو یہ بیماری اللہ کی طرف سے عذاب ہے. سمجھ لیں. دیکھیں ایک آدمی ہے جہنم کے اندر, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت جہنم کے اندر مسلمان بھی ڈالے جائیں گے, جہنم کے اندر کافر بھی ڈالے جائیں گے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کو جہنم میں ایک لمحے کا ایندھن بننے سے حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ کے نبی, بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہنم کے طبقات بنائے ہیں. پہلا طبقہ اس میں بدعتی ہوں گے, اس سے اوپر یہودی ہوں گے, اس سے اوپر مشرک عیسائی ہوں گے, اس سے اوپر مشرک ہوں گے, اس سے اوپر یہ کرتے کرتے نہیں غلطی ہوگی. پہلا طبقہ اس میں منافقین ہوں گے, دوسرا طبقہ اس کے اندر یہودی ہوں گے, تیسرا طبقہ اس کے اندر عیسائی ہوں گے, چوتھا طبقہ اس کے اندر مشرک ہوں گے جو کہ وثنی کہلاتے ہیں, جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں. پانچواں طبقہ اس کے اندر بدعتی ہوں گے. چھٹا طبقہ یہ آخری طبقہ جو سب سے اوپر جہاں سب سے کم عذاب ہوگا. اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہاں پر کون ہوگا؟ ایسے جبریل خاموش ہوئے. اللہ کے نبی نے بازو پکڑا, جبریل کون ہوگا بتاؤ. اللہ کے نبی کی آواز زرین دھگی, جبریل کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اس میں آپ کی امت کے گنہگار لوگ ہوں گے. یہ سننا تھا کہ اللہ کے نبی اتنے صدمے میں آئے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں صرف یہ 3 دن ہے, صرف 3 دن. صرف کتنے دن بھائی؟ 3 دن. جس 3 دنوں میں اللہ کے نبی کے گھر والوں نے اللہ کے نبی کو مسلسل غمگین دیکھا. ورنہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی حسامن بسامن, اللہ کے نبی ہمیشہ ہنستے رہتے, ہمیشہ مسکراتے رہتے. گھر میں داخل ہوتے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی, چہرے پر بشاشت ہوتی تھی, چہرے پر رونق ہوتی تھی, اور اللہ کے نبی کے چہرے پر رونق ہوتی تھی. لیکن یہ 3 دن کسی میں ہمت نہیں اللہ کے نبی سے سوال کر سکے. دروازہ بجایا ابو بکر صدیق نے, یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا ارجع, واپس جاؤ. ابو بکر صدیق واپس
حضرت عمر فاروق واپس، حضرت علی کو لوگوں نے کہا حضرت ابھی آپ جائیے، حضرت ابھی ادھر سامنے آگے تھے، حضرت ابھی آپ جائیے۔ حضرت علی نے فرمایا، عرض کیا گیا رسول کہ بات یہ ہے کہ میں جب ابوبکر صدیق اور عمر فاروق دونوں کو واپس موڑ دیا تو میری تو کوئی حیثیت نظر نہیں آتی، لہذا میں ایک ایسے فرد کو جانتا ہوں، اگر وہ جائے گا تو ہو سکتا ہے اللہ کے نبی جواب دے دے۔ تو بھائی کون فرد ہے؟ کہ وہ ہے فاطمہ جائے گی۔ چنانچہ اما فاطمہ کو بھیجا کہ آپ جائیے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ ان دونوں میں نا تھوڑی بن گئی نا، حضرت فاطمہ کہنے لگی میرا مقام جنت میں اونچا ہوگا، حضرت عائشہ کہتی نہیں میرا مقام اونچا ہوگا۔ ابھی وہ کیسے؟ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اور میرا اکرام تو قیامت کے دن ہوگا، اور یہ میرا تو یہ درجہ ہے، میں تو خدیجہ کے بطن سے ہوں، میری ماں تو ابھی سے جنتی ہے، میری ماں بھی جنت میں ہے، اور میرے والد جنتیوں کے سردار، اور میرے شوہر جو ہیں اللہ کے نبی کے اتنے قریب کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ واہ، کیا تجھے قبول ہے؟ تو یا رسول اللہ، ایک مومن ایک مسلمان کو اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت چاہیے؟ مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے۔ یہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رات کو جب اٹھتے تھے تو ایک دعا کرتے تھے، آہن آہ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق، ہائے مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، قلت الذات کہ میرے پاس زیادہ راہ تھوڑا ہے، ووحشت الطریق اور راستہ بڑا مشکل ہے، وبعد السفر اور راستہ بہت لمبا ہے، اور راستہ اتنا دور ہے لیکن میرے پاس کوئی نام اعمال نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنے اعمال سے مطمئن ہوتے ہیں، 2 نفل پڑھنے کا بھی کہو تو اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، سپارہ ایک آدھ بڑھانے کا کہو تو اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور یہ وہ ہے جس کے لیے اللہ کے نبی فرمائے علی تیرا گھر میرے جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو بھیجا، حضرت فاطمہ گئی، دروازہ بجایا، یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹیا، دروازہ کھولیے، اجازت دیجیے ہم اندر آئیں۔ چنانچہ اجازت ہوئی، حضرت فاطمہ اندر گئی، کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ یہ مسئلہ ہوا کہ جہنم کے اندر آخری طبقے یعنی جو سب سے اونچا طبقہ ہے، جس میں آگ صرف ٹخنوں تک آ رہی ہوگی، آگ صرف ٹخنوں تک آ رہی ہوگی، فاطمہ میری امت کے گنہگار وہاں پر ہوں گے۔ اور یہ کہہ کے اللہ کے نبی نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں، میرے پیارے شیخ حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب، فرمایا کہ ایک شاعر فرماتے ہیں کہ سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئیں، اور امت ہے کہ ہنس ہنس کے جیتی ہے گناہوں، گناہ بھی کر رہے ہیں اور جی بھی رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں اور خوش باش بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں پتہ نہیں کس طرف نکل گیا۔ جہنم کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چلیے تو فکر کی بات تھی کہ ہمارے اکابرین نے ہر چیز کو بڑی تسلی بخش چیز فرمایا کہ جہنم کے اندر مسلمان بھی ہوں گے، کفار بھی ہوں گے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کافر بھی جہنم میں، مسلمان بھی جہنم میں، وہ مسلمان عارضی طور پہ ہوں گے اور کافر مستقل طور پہ ہوں گے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ مومن کی جو عذاب ہوگا وہ برائے تعذیب نہیں ہوگا، مومنین کو عذاب جو ہے وہ برائے تہذیب ہوگا۔ تہذیب سمجھتے بھی؟ تہذیب کا مطلب ہے صفائی۔ ایک تو دیوار کو ہتھوڑے مار کے گرایا جاتا ہے، اور ایک دیوار کو رندے سے کھرچا جاتا ہے۔ کھرچنے کے بعد دونوں میں فرق ہے نا بھائی؟ کھرچنے کے بعد کیا ہوگا جی؟ اس کے اوپر یا تو ماربل لگے گا یا پینٹ ہوگا، اور جس کو ہتھوڑوں سے توڑ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دیوار گرانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیوار گرانی۔ کفار کے لیے تو ہتھوڑے اور مسلمانوں کے لیے یہ کھرچن ہے۔
اللہ ہماری اس گھٹن سے بھی حفاظت کرنا، اپنی رحمت سے ہمیں صاف کر دے۔ حالانکہ جیسے آپریشن ہوتا ہے، آپریشن کے بعد اندر سے زہریلا مادہ نکالا جاتا ہے، مومنین کے ساتھ تہذیب ہوگی، ان کو بے ہوش کر کے عذاب کیا جائے گا۔ اللہ واہ اللہ واہ۔ اور لیکن کیا مومن کے لیے اللہ کی نظر غضب کافی نہیں ہے؟ کیا مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی نظر غضب کہ اللہ فرمائے کہ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ کہ اللہ اس کو دیکھیں گے بھی نہیں، اللہ ایسے کو دیکھیں گے بھی نہیں جو۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ فتنے کے دو طرف ہوتے ہیں، ایک طرف تو کہ وہ لوگ تو عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کہ مسلمانوں کے لیے یہ چیز عذاب نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے یہ چیز آزمائش تھی، اللہ کی رحمت تھی۔ جیسا کہ تھانیسر کے اندر ہندوستان کی جب تحریک آزادی شروع ہوئی اور مسلمان علماء نے تحریک کا دامن پکڑا تو انگریز نے پہلے 3 ٹارگٹ پکڑے۔ خیر یہ میں بتاتا ہوں، آگے بتاتا ہوں، بات نکل آئی تو انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے مومنین کو مصیبت میں مبتلا کیا۔ ایک فتنہ مطلب آپ سمجھ گئے، فتنے کا مطلب ان لوگوں کے لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کو عذاب دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو عذاب دیا، مسلمانوں کے لیے تو وہ عذاب رحمت تھا۔ میں اس کے حوالے سے واقعات عرض کرتا ہوں، کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ایمان کے اوپر، ایمان قبول کرنے کے بعد انسان کے اوپر آزمائش ضرور آتی ہے، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ایمان قبول کیا اور مومن کے اوپر آزمائش نہ آئے ایسا ہونا ناممکن ہے۔ ہر مومن آزمایا جاتا ہے، الا یہ کہ کوئی کسی وجہ سے بھی آزمائش صبح سے شروع ہو جاتی ہے۔ ہم جس کو سمجھتے نہیں کہ وہ آزمائش ہوتی، لیکن وہ من جانب اللہ آزمائش ہوتی ہے۔ صبح فجر کے وقت اٹھنا آسان ہے؟ مشکل ہے، مشکل ہے، لیکن مومنین کے لیے آزمائش ہے کہ آپ کو اس آزمائش سے گزرنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ میں بہت اوپر کی بات بتا رہا ہوں لیکن آگے کو اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ قرآن ہے اور قرآن میں ہر چیز آتی ہے، اس لیے میں بتانے میں بخل نہیں کرتا اور مناسب بات بنا کے عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، انسان کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر 20 سال، پھر 30 سال، پھر 40 سال، پھر 50 سال، پھر 60 سال، پھر 70 سال، ٹھیک ہے؟ 70 سال میں آدمی کی عقل بڑی راسخ ہو چکی ہوتی ہے، یا راسخ ہونے کے بعد کم ہونے کی طرف چلی جاتی ہے، ایسا ہے نا؟ یا تو مستقل راسخ رہتی ہے یا راسخ ہونے کے بعد کم ہوتی ہے۔ 40 سال سے پہلے انسان کے فیصلے کچے ہوتے ہیں، انسان کے فیصلوں میں کوئی نہ کوئی، الا یہ کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو من جانب اللہ عطا کی ہو، الا سوائے اس بات کے 40 سال سے پہلے انسان کے فیصلے اتنے مضبوط نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں تمام انبیاء کو سوائے حضرت یونس علیہ السلام اور سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح روایت کے مطابق جو نبوت ملی 33 برس میں ملی یا 30 برس میں ملی، حضرت یونس علیہ السلام کو جو نبوت ملی وہ 28 برس میں ملی، اور باقی تمام انبیاء کرام کو جو نبوت ملی وہ 40 برس کی عمر میں ملی، حتیٰ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو نبوت ملی وہ 40 برس کی عمر میں ملی۔ تو 40 برس کی جو عمر ہوتی ہے وہ راسخ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ اس سے پہلے 40 برس کی عمر سے پہلے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں جھول ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے، عمومی طور پر یہ بات دیکھی گئی ہے، کیونکہ 40 کے ہندسے کے اندر ایک خاص معاملہ، ایک خاص طرز ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام تمام کے تمام کو جو نبوت ملی وہ 40 برس کی عمر میں ملی، لیکن اس کے باوجود ان کو اللہ رب العزت نے تکالیف سے گزارا، مجاہدوں سے گزارا، پریشانیوں سے گزارا۔ ایمان جب آتا ہے تو ایمان اپنے ساتھ آزمائش ضرور لے کر آتا ہے۔ اب دیکھیں، جب انسان ابتدائی عمر سے ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہیں، بڑی پریشانی کا باعث ہوتی ہیں، لیکن وہی چیز دوسرے کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہوتی، بلکہ اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے یہ بڑی مزیدار چیز ہوتی ہے۔ کیوں بھائی؟ مثال دوں، آپ نے ایک ٹیوٹر رکھا، ایک استاد رکھا، جی آپ نے میرے بچے کو پڑھانا ہے، اور استاد آتا ہے کہتا ہے بیٹا ذرا سوال نکالو 52/2، انگریزی میں 52/2، ٹھیک ہے، جس کو اردو سمجھ میں 52/2، مجھے تو 2 کا پہاڑا 52 تک آتا ہی نہیں، کیسے پڑھوں؟
اب یہ طالب علم کے لیے آزمائش ہے، استاد کے مزے ہے یار، اس کو 3-4 لیکچر تو تنظیم کے سکھاؤں گا، 3-4 یعنی کہ 3-4 لیکچر میں 8-10 ہزار روپے تو ایسے ہی بن جائے گا میرا، اس کو پوری ریاضی آگے تک بنانی ہے تو اس کو 2-3 لاکھ روپے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس آدمی کے لیے یہ چیز کیا ہے؟ خوشی کا باعث ہے. اس بچے کے لیے یہ مصیبت ہے. اب سمجھیں، بہت سی مصیبتیں انسان کے لیے ابتدا میں مصیبت ہوتی ہے اور پھر وہ مصیبت کرتے کرتے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے. اور نہ صرف یہ کہ مزاج کا حصہ بن جاتی ہے بلکہ کیا ہوتا ہے، وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، ابھی سے انتظار شام ہے. طالب علم سے کہو تجھے 1 بجے تک پڑھنا پڑے گا، تجھے 1 بجے تک جاگنا پڑے گا، تو بھائی یار نیند آ رہی ہے، ابھی سے چکر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے ابھی سے چکر آ رہے ہیں. اور اب کس کا نام ہوگا، کسی کا، ہاں زید بھائی، ہاں آپ کی شادی ہے لیکن دلہن رات کو 1 بجے، بھائی 1 بجے آئے گی، چھوڑو میں تو پوری رات نہیں سوؤں گا. کیوں بھائی؟ کیوں شادی والا دلہا سوتا ہے بھائی؟ وہ کہتے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، اردو والا بھی پنجابی والا بھی. اس کے لیے جاگنا مزیداری کا باعث ہے. ایک آدمی کے لیے رات کو 1 بجے تک جاگنا مزیداری کا باعث ہے، اس کے لیے اس میں مزہ ہے، اس کے لیے اس میں لذت ہے. اور دوسرے آدمی کے لیے اسی گھر میں بیٹھے ہوئے دوسرے آدمی کے لیے جاگنا عذاب ہے. آپ سے پڑھوں گا 1 بجے تک، یار دماغ خراب ہو جائے گا میرا، تو ابھی سے سر میں درد ہو رہا ہے، ابھی سے چکر آ رہے ہیں. اور دوسرے آدمی کے لیے 1 بجے تک جاگنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب انسان کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے، جیسے ان الذین فتنوا، جب انسان مصیبت جھیلنے کا عادی ہو جاتا ہے، ایک ابتدا میں فجر میں اٹھنا، اماں گھسیٹ کے اٹھاتی ہے اور تھک کے دیتی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہے، پانی پھینکتی ہے، پھر وہ فجر میں اٹھتا ہے اور پھر کیا ہے کہ وہ رات کو 1 بجے اٹھتا ہے، پھر رات کو 3 بجے، وہ تہجد کا وقت ہو گیا، چلو جی اللہ اکبر، اللہ کے عشق میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک، مومنین کے لیے یہ جو فتنہ ہوتا ہے یہ بھی مزیداری کا باعث بن جاتا ہے، ایک ذائقہ اس میں آ جاتا ہے. اللہ کے لیے اٹھنا کہ وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے اور ابھی سے انتظار شام ہے، کہ ابتدا میں تہجد میں اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور پھر انسان کو انتظار ہوتا ہے کب مجھے تہجد کا موقع ملے، کب مجھے اس کی لذت نصیب ہوگی، کب مجھے اللہ سے ملاقات نصیب ہوگی، کب مجھے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا نصیب ہوگا. آخر اس میں کیا کوئی لذت تھی نا کہ اللہ کے نبی زندگی بھر کبھی تہجد قضا نہیں کی سوائے عرفات کی رات کے، سوائے عرفہ کی رات کے زندگی بھر آپ نے تہجد قضا نہیں کی. اس میں کوئی لذت تو تھی. جو چیز ہمیں مصیبت نظر آتی ہے دراصل وہ مصیبت نہیں ہوتی، اس میں ایک ذائقہ ہوتا. آپ ایک لڑکے کو کہیں ابھی تو نے پورا دن گراؤنڈ میں کھڑا رہنا ہے، پورا دن گراؤنڈ میں کھڑا رہنا ہے، ٹھیک ہے دماغ خراب ہے، ایسے کی نا دماغ. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان کے 11 کھلاڑی پورا دن دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں اور سارے ان کو دیکھ دیکھ کے پاگل، یار کاش کی اس کی جگہ میں ہوتا، یار کاش کی اس کی جگہ. کیوں بھائی؟ اس کے لیے دھوپ میں کھڑا ہونا باعث سے لذت بن چکا، اس کا شوق بن گیا، اس کے لیے کوئی مجاہدہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں. کہتا ہاں جتنا کھلانا، وہ کانٹریکٹ سائن کر رہا ہوتا ہے، کبھی اس کو کبھی اس کو، اتنے پیسے لوں گا اس میچ کے، اتنے پیسے لوں گا، وہ پیسے جمع کر رہا ہوتا ہے. اس کے لیے دھوپ میں کھڑا ہونا، وہ کہتے ہیں نہیں یار 1 گھنٹہ اور کھڑا ہو جاؤ نا تو 1 سینچری اور بن جائے گی، ورلڈ ریکارڈ قائم ہو جائے گا. ہوتا ہے نا ایسے بھی. بھائی ان چیزوں کو سمجھو کہ ہم سمجھتے ہیں یہ دین مصیبت ہے. آہا یہ مصیبت نہیں ہے. بلال سے پوچھو، بلال سے، اللہ پورا پڑھتا کہتا ہے احد، وہ غصے میں آ کے اور مارتا کہتا ہے احد، غصے میں آ کے ایک اور مارا کا احد. بس یہی ہوا تھا. ان الذین فتنوا المؤمنین، مومنین کو جب تکلیف میں مبتلا کیا گیا تو اور ایک عورت ذرا سا جھجکی تو اس کی بچی نے کہا اماں آگ میں آگے ہمارے لیے جنت ہے، جلدی سے کود جاؤ، اور وہ کود گئی. مومنین کو ہمیشہ تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے. یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ تکلیفوں سے گھبرائیں نہیں. فجر میں اٹھنا ناممکن ہے، تہجد میں اٹھنا ناممکن، کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں تہجد، لیکن وہ اتنا مزیدار ہے، اتنا مزیدار ہے. لیکن تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. تھوڑی سی محنت سے مراد صرف 40 دن کی محنت کر کے دیکھ لیں، دیکھیے گا مزاج میں کیسے فرق پڑتا ہے. مومنین کو تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے. آپ ہماری
پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو تکلیف پہنچانے کے لیے پوری کابینہ بنی تھی۔ ایک کی ذمہ داری تھی کانٹے ڈالنا، ایک کی ذمہ داری تھی کچرا ڈالنا، ایک نے اپنی ذمہ داری کچرے کو اتنا بڑھایا کہ آپ کے سر پہ اونٹ کی اوجری ڈالتی، اور پھر ہم لوگ ان کے اوپر ہنسیں گے، ہم لوگ ٹھٹھے بنائیں گے، تم لوگ اکٹھے کرو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، تم میٹنگ ارینج کرو گے دارالندوہ کے اندر، اور وہاں جا کے یہ معاملہ ہوگا۔ یہ پوری کابینہ تھی، اور کیسی کابینہ تھی کہ جنہوں نے اذیت کا ریکارڈ قائم کیا، اذیت کا ریکارڈ مجھے آج تک بتائیں کہ کسی قوم نے، کسی ملت نے 3 سال کا فاقہ کبھی کاٹا ہے؟ 3 سال کا فاقہ، 3 سال، 3 دن بھوکے رہ کے دیکھو۔ ہمارے اللہ کے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک فاقہ کاٹا۔ ایسی کوئی تاریخ میں اس کے بعد سے کوئی ایسی تاریخ ملی آپ کو؟ اللہ اکبر، اللہ نے ہمارے نبی کو ایسی اذیتوں سے، ایسی تکلیفوں سے گزارا کہ وہ اللہ کے لیے بھوکے رہے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھیں، صرف یہی نہیں، آگے بڑھیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق، دیکھو کوئی مالدار آدمی ہے، اس کو کوئی جھوپڑی میں جا کے رہو، اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ مالدار آدمی کا اے سی خراب ہو جائے، بس پھر دیکھو وہ کہے گا یار 3 دن سے سویا نہیں، اور کمرے میں مچھر کاٹ رہے ہوتے ہیں، پسینہ ہوتا ہے، جیسی لیٹ تو میٹرس جو ہے وہ مجھے چبھنے لگتا ہے، اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق تو پورے مکے کو کھانا کھلانے والے تھے، جا کے خود کے گھر میں ایک درم نہیں ہے، گھر میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایک بچی وہ ہے جو کہ حمل سے ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ کیا مجاہدے ہیں؟ ان الذین فتنوا المؤمنین، مومنین آزمائے جاتے ہیں، اور وہ جو مومن آزمایا نہیں جاتا، ہمارے حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال آبادی، وہ فرماتے تھے جو آزمایا نہ جائے وہ اپنے ایمان پہ شک کرنا شروع ہو جائے کہ مجھے کوئی مصیبت نہیں آ رہی، کوئی تکلیف نہیں آ رہی، شاید میرے ایمان میں کہیں کھوٹ ہے۔ یہ ہے کہ اپنے مشائخ سے رجوع کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تکلیفوں میں مبتلا نہیں کرتے، ان کو اللہ مزاج ایسا دیتے ہیں کہ ان کو تکلیف نہیں لگتی، ان کو اللہ صبر کے راستے سے گزارتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں، مجھے توقع ہے، میں نے حدیث میں نام نہیں پڑھا، لیکن مجھے توقع ہے کیونکہ وہ امیر صحابی کے نام سے ذکر ہے روایتوں میں، وہ بڑے امیر صحابی تھے، اور عمراء صحابہ میں بہت سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، اور دوسرے حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے۔ حضرت عثمان کی شادی تو اللہ کے نبی کی بیٹیوں سے ہوئی تھی، تو دوسرے مجھے یہ توقع ہے کہ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، ورنہ روایتوں میں اس کا نام نہیں، میں سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں۔ انہوں نے عرب کی بڑی خوبصورت عورت سے شادی کی، اور نہ صرف یہ کہ خوبصورت تھی، اس کے اندر حسن و جمال جو تھا، حسن و جمال کے ساتھ عقل کامل، ایسی عقل تھی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کے ساتھ شادی کی، شادی کے بعد بڑا اچھا ہنسی خوشی میں زندگی گزر رہی تھی۔ تو ایک رات وہ اٹھے اور رات کو پانی مانگا اپنی بیوی سے کہ پانی پلائیے، اور بیوی گئی پانی لے کر آئی تو دیکھا کہ شوہر جو ہیں وہ سو چکے ہیں۔ تو وہ سرانے کھڑی ہو گئیں، اور کھڑی رہی یہاں تک کہ صبح ہوگی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو عبد الرحمن بن عوف یا وہی صحابی نے دیکھا رات سے ابھی تک پانی لے کے کھڑی ہیں آپ کا، جی پانی لے کے کھڑی۔ کہا مانگو کیا مانگتی ہو، دل خوش کر دیا، اتنا اکرام، اتنی محبت، مانگو مجھ سے کیا مانگتی ہو۔ کہا نہیں آپ مجھے نہیں دے سکتے۔ کہا نہیں جو مانگتے ہو تم۔ کہنے لگی کہ اگر آپ اتنا زور لگاتے تو مجھے طلاق دے دیں۔ مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ کہا بالکل نہیں ہے۔ کہ میں تمہارا خیال نہیں رکھتا؟ نہیں بالکل نہیں۔ میں نے کوئی تکلیف دی ہے؟ کہ نہیں بالکل نہیں۔ تم یہاں پہ خوش ہو؟ جی میں بالکل خوش ہوں۔ پھر طلاق کیوں چاہیے؟ کہ بس آپ کو نہیں بتا سکتی۔ کہ بھی ایسا تو نہیں، اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ وہاں سے اٹھے اور اللہ کے نبی کے پاس جانے لگے، تو راستے میں ان کا پاؤں ایک جھاڑی سے اٹکا اور نیچے گرے، اور ان کی پنڈلی میں جو پتھر تھا وہ چبھ گیا، جس سے پنڈلی سے خون بہنے لگا بہت تیزی کے ساتھ۔ تو انہوں نے اپنے نقاب کا ایک حصہ پھاڑا، اور پھاڑ کے وہاں کپڑا بھرا، اور کپڑا بھر کے اس کے اوپر پٹی باندھ دیا، اور کہا کہ چلیے واپس چلیے، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ ابھی تو اتنی پکی تھی کہ طلاق چاہیے، اور ابھی یہ کیا؟
کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مومنین کو ہمیشہ آزمائشیں آتی ہیں. تمہارے اوپر نہ فاقہ ہے، نہ پستی ہے، نہ غریبی ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ گرمی کا احساس، نہ سردی کا احساس کہ اتنا عالیشان انتظام کیا ہوا ہے. تو میں نے دیکھا تم کسی مصیبت میں نہیں ہو، کسی تکلیف میں نہیں ہو، کسی عذر اور پریشانی میں نہیں ہو. جب تم کسی عذر پریشانی میں نہیں ہو تو مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ایمان میں کہیں کھوٹ ہے. لیکن ابھی جب میں نے دیکھا کہ ہلکی سی چیز پر تمہیں چوٹ اتنی بڑی لگی ہے، اتنی بڑی چوٹ لگی ہے، تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تمہارے ساتھ یہی آزمائش ہے کہ تمہیں چھوٹی سی چوٹ بڑی لگتی ہے، کہ تمہارے ساتھ آزمائش ہے. یہ آزمائش میں دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا تمہارا ایمان مضبوط ہے. پہلے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ تمہارے اوپر تکلیف نہیں تو تم ہو سکتا منافق نہ ہو. تو مومن پر تکلیف آتی ہے. تکلیف کیا ہے؟ اپنی مرضی کے خلاف کام کا ہونا تکلیف ہے. سمجھ رہے؟ اور دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے، بھئی آپ مجمع میں کوئی بندہ ایسا ہے، کوئی بندہ، میں حقیقت میں پوچھوں، تقریر نہیں کر رہا، کوئی بندہ ایسا ہے جس کے گھر میں، جس کی ذات میں کوئی تکلیف نہ ہو؟ کیوں بھائی؟ کوئی بندہ ایسا ہے؟ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے بھائی، کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرز میں تکلیف میں ہوگا لازمی، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں. مومن تو تکلیف میں لازمی ہوتا ہے. آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، اور آزمائشوں سے اس لیے گزارا جاتا ہے، اس کی وجہ ہے اللہ مومن کو ایک مقام دینا چاہتے ہیں جو اپنے اعمال سے وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا. چنانچہ اللہ اس کو تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں. کبھی اس کی اولاد بیمار ہو جاتی ہے، کبھی اس کا کاروبار خراب ہو جاتا ہے، کبھی اس کی اپنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کبھی اس کے دین پر آزمائش آنے لگتی ہے، کبھی اس کی روزی پر آزمائش آنے لگتی ہے. انسان کی زندگی آزمائشوں سے گری ہوئی ہے. تو خاص طور پہ مومنین کی زندگی میں آزمائشیں ویسے ہوتی ہیں. اور ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، مومنین مومنات آزمائشوں میں سے گزارے جاتے ہیں. اور آزمائش وہ ہوتی ہے جو کہ غیر اختیاری عمل ہے. چنانچہ اس دین کے لیے مومنین کو جن آزمائشوں سے گزارا گیا، ہماری ایک پوری تاریخ ہے. کالا پانی کے نام سے ایک کتاب ملتی ہے. کیا نام ہے بھائی؟ کالا پانی کے نام سے ایک کتاب ملتی ہے. اس کے اندر بر صغیر پاک و ہند کے علماء کو جن تکالیف سے گزارا گیا بڑی تفصیل سے درج ہے. مولانا تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ، احمد علی گجراتی، یہ عربی سکھاتے تھے انگریزوں کو. انگریز جب ایسٹ انڈیا کمپنی لے کر آئے تو عربی سکھاتے تھے. ان کا ورع اور تقوی جب انگریزوں نے دیکھا تو ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے. لیکن جب تحریک آزادی کے اندر علماء کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے علماء کی فہرست بنائی ہے کہ جن علماء کو پھانسی دی جائے گی. چنانچہ آپ کا نام بھی اس میں شامل ہے. آپ صرف زبانی ایک بار منہ سے کہہ دو نا، ایک بار منہ سے کہہ دو کہ میں تحریک آزادی میں شامل نہیں ہوں تو میں آپ کو نکال دوں گا. اور یہ کھلے عام آزادی، آپ کس کے یہ بھی شامل نہیں، یہ بھی شامل، میں سب کو نکال دوں گا. اور یا وہ آ کے اقرار کر دیں منہ سے کہ ہم تحریک آزادی میں شامل نہیں ہیں تو ہم آپ کو نکال دیں گے، ورنہ ہماری پولیس آئے گی، آپ کو پکڑے گی اور پکڑ کے آپ کو تختہ دار پہ کھڑی کرے گی. چنانچہ ہزاروں علماء کرام دہلی سے لے کر پشاور تک جو سڑک تھی، یہ ہندوستان کی مرکزی شاہراہ تھی، اس سڑک کے دونوں طرف جتنے بھی درخت تھے تمام درختوں پہ علماء کی لاشیں لٹک رہی تھی. مولانا تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں 3 برس تک ٹرین کی جیل میں رکھا گیا. ٹرین کی جیل کیا تھی کہ ایک چھوٹا سا پنجرا بنایا تھا جس کے اندر کیل لگے ہوئے تھے، اور وہ اتنے ایسے کیل تھے جو کہ چاروں طرف لگے تھے. اس میں صرف ایک بندہ نیچے اکڑوں بیٹھ سکتا تھا. اکڑوں یہ ہوتا ہے، یہ گھٹنے جو ہے وہ سینے کے ساتھ لگ جائیں، اس کو کہتے ہیں اکڑوں بیٹھنا. تو یہ اکڑوں ایک آدمی بیٹھ سکتا تھا اور وہ ٹیک نہیں لگا سکتا تھا، کیونکہ جہاں ٹیک لگائے گا وہاں کیل ہوگا اور وہ کیل جسم میں چبھ جاتا تھا. اگر وہ ٹرین چلاتے تھے اور ٹرین چلانے سے دھکے لگتے تھے، اور کبھی اس کیل میں کبھی اس کیل میں، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں کوئی مرہم دیا گیا ہو اور ٹرینوں کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا جس سے اس پہ شدید گرمی ہوتی. اس تکلیف میں ہم نے زندگیاں گزاری. ایسے ایسے روح فرسا قصے اس میں درج ہیں، ایسے ایسے روح فرسا قصے درج ہیں کہ ان کے گھر والوں کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا. یا تو تحریک آزادی چھوڑ دو اور اپنے بچوں کو لے کے چلے جاؤ. ان کے بچے سامنے کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں کہ ابا ابا ہمارے لیے آپ تحریک آزادی کو چھوڑ دو، کہ بچوں کو مجبور کرتے ہیں. ایسی مصیبتوں سے گزارے گئے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
اپنے زمانے کے ایسے عالم تھے کہ کفار، سن رہے ہیں، کفار احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو صرف دیکھ کر کتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا، اور ان کو دیکھ کر کیا، صرف ان کے جنازے کو دیکھ کے 10 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھا ہے، صرف جنازے کو دیکھ کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اور وہ ایسے تھے کہ جہاد سے کچھ مجاہدین واپس آئے اور وہ کہنے لگے کہ حضرت، ہم سے جو بھی قلعہ فتح نہیں ہوتا نا، تو ہم منجنیق میں پتھر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ جی یہ جو پتھر ہے ہم احمد بن حنبل کی طرف سے چلا رہے ہیں۔ وہ جا کے جہاں پر جس موٹی سے موٹی فصیل پہ لگ رہا تھا وہ جناب فصیل دیوار کو کہتے ہیں، وہ دیوار ٹوٹ جاتی تھی۔ کہنے لگے ہم ایسا کرتے تھے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جب مجاہدین کے یہ قصے سنے تو فرمانے لگے صبح سے لے کے شام تک سنے، فرمانے لگے کہ اللہ بندے کو اپنا ایک تعلق عطا فرماتے ہیں، اس تعلق کے بعد اس کی کوئی تعریف کرے یا اس کی کوئی تنقید کرے، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تمہاری ان تعریفوں سے مجھے کوئی اثر نہیں، مجھے پتہ ہے میں اللہ کا کتنا گندا آدمی ہوں۔ ایک نے کہا حضرت آپ دعا کر دیں، میں آپ کی طرح کا ہو جاؤں۔ فرمایا یہ بد دعا کبھی نہیں کروں گا۔ معتصم نے حضرت امام احمد بن حنبل کو لٹایا اور لٹا کر وہ کوڑا مارا کہ اگر وہ 2 کوڑے 3 کوڑے کسی گھوڑے کو مار دیے جاتے تھے تو گھوڑا مر جاتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دن میں 18 کوڑے مارے گئے، اور وہ کوڑے لگنے سے کمر کا گوشت گل گیا تو کمر کے اس گوشت کو کینچی سے کاٹ کے ہٹا دیتے، اور پھر اسی زخم زدہ کمر کے اوپر کوڑے مارے جاتے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تھی 60 برس کا بوڑھا، تو اس کو کیسے برداشت کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ سے انہوں نے قاصد کو خط بھیجا، قاصد سے کہا، قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ امام احمد بن حنبل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے، انہوں نے کہ احمد اس وقت تم اکیلے کفر کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہو، لہذا ڈٹ کے رہنا، میرا تم کو سلام ہے، پیچھے مت ہٹنا۔ امام احمد بن حنبل جیل میں تھے، یہ خواب سنا کہ یہ خواب امام شافعی کو آیا، میرے استاد کو آیا تھا، جی ان کو آیا۔ اپنا کرتا اتار کے دیا کہ یہ کرتا لے جاؤ، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ ان کو کہنا کہ یہ اللہ کے نبی نے آپ کو خواب میں یہ بشارت دی ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ، آپ قبول فرمائیے۔ اور قدردان کیسے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کرتا پانی میں بھگویا، اس کرتے کا پانی تھوڑا تھوڑا پیا کرتے تھے۔ وہ 30-40 دن کا میلا کرتا پانی میں بھگو کے اس کو پی رہے ہیں بطور تبرک کے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک تاریخ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے لوگ ایسے معتقد تھے کہ ایک شخص نے ذمہ داری لی تھی، حضرت آپ کے 360 جوڑے میری طرف سے ہدیہ ہیں، 360 جوڑے، روزانہ کا ایک جوڑا پہنتے اور پرانا جوڑا آپ جس کو چاہیں دے دیں، پرانا ایک جوڑا صدقہ کر دیتے، روزانہ نیا جوڑا استعمال فرماتے۔ یہی امام مالک کو جب مدینے کے والی نے گدھے پر بٹھایا اور حضرت امام مالک کے چہرے کو سیاہ کیا، اور سیاہ کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پورے مدینہ میں چکر لگواتے تھے کہ اس ذلت کے اندر اس کا انتقال ہو، اور پھر اسی حالت میں امام مالک کا انتقال ہوا، اسی حالت یہ۔ اور پھر اس کے بعد ہندوستان میں آئے، شاہ ولی اللہ مہدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ تھا، اس مدرسے کو بلڈوزر کیا گیا، 10,000 مدرسے ایک دن کے اندر بلڈوز کر دیے گئے، اور 14,000 علماء کو ایک دن میں پھانسی دی گئی۔ ایک دن میں 14,000 علماء کو ایک شہر میں پھانسی دی جائے تو معمولی بات ہے، مذاق کی بات۔ دین کے لیے ایسی قربانیاں، ہم تو ایک رات کی نیند قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایک گھنٹہ قربان کرنے کو تیار نہیں۔ یہ دین کے لیے اللہ نے ایسے لوگوں کو آزمایا ہے، ایسے لوگوں سے پھر اللہ نے دین کو زندہ بھی رکھا ہے۔ ایسے لوگوں اللہ کی ایسے مدد بھی آتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا واقعی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہلکا ہلکا زہر دیا گیا کہ اگر ان کو ایک دم زہر دیا جائے گا پھر تو یہ حکومت کا پاسا پلٹ دیں گے،
چنانچہ جیل میں رکھا گیا اور ہلکا ہلکا زہر دیا گیا اور 2 مہینے مسلسل زہر دے کے تڑپا کے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے، ان کے گھر سے نہیں نکلا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلا کہ بھئی اس کے معتقد بڑھتے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ سیاست کا اعلان کر دے اور لوگ جو ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت ہونا شروع ہو جائیں۔ چنانچہ صرف اس ڈر کی بنیاد پر کوئی بات بھی نہیں کی گئی، کوئی بات سنی بھی نہیں گئی کہ ابو حنیفہ کی کوئی بات سنیں، کوئی ان سے مطالبہ کریں، کوئی بات چیت رکھیں کہ ہمیں آپ سے یہ خدشہ ہے، نہ کوئی بات، صرف محض اس لیے ڈر ہے کہ لوگ اس کی طرف نہ چلے جائیں، چنانچہ ہلکا ہلکا زہر دے کے امام ابو حنیفہ کو مارا گیا۔ آیا ہمارے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، تو جو مومن ہے وہ قربانی دیتا ہے، قربانی دینے والا مومن ہوتا ہے۔ آج کہتے جی ہم سے نماز فجر نہیں ہوتی، جی ہم سے تو بد نظری نہیں چھوٹتی، ہم سے جی شرعی پردہ نہیں ہوتا، ہم تو تقوی کے ساتھ رہ نہیں سکتے، ہم تو ٹی وی نہیں چھوڑ سکتے، ہم تو کلر والا موبائل نہیں چھوڑ سکتے، ہم تو کارٹون نہیں چھوڑ سکتے، ہم تو مووی دیکھنا نہیں چھوڑ سکتے، ہم ویڈیو گیم دیکھنا نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر دین بھی ایسے ہی جاتا ہے، جیسے انسان ہمت کرتا ہے ویسا اس کو دین ملتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، میں کیا بتاؤں، پھر ایسا لگتا ہے کہ شاید میں شکوہ کر رہا ہوں، اتنے لوگوں کو جانتا ہوں، 10 برس سے اوپر ہو گئے، کبھی ذکر پابندی سے نہیں کیا، کبھی تلاوت پابندی سے نہیں کی، کہتے ہیں جی ہمیں شیخ سے فائدہ نہیں ہوتا، شیخ سے فائدہ نہیں ہوتا۔ شیخ سے فائدہ کیسے ہو؟ نہ تو باقاعدہ اطلاع ہے، نہ باقاعدہ اتباع ہے، نہ بات ماننی ہے، نہ ذکر پابندی سے کرنا ہے، نہ شیخ کو سچ بات بتانی۔ شیخ کو بھی بتائیں گے جھوٹ بتائیں گے، جھوٹ بولیں گے، سچ کہہ رہا ہوں جھوٹ بولتے ہیں، سچ کہہ رہا ہوں۔ ادھر سے ایک بات پکڑی، دوسری بات پکڑی، تیسری بات سے پتہ چل گیا جھوٹ بول رہے ہیں، صاف نظر ہے۔ ابھی تو کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، اور ابھی کہہ رہے فارغ ہوتا ہوں، تھوڑی دیر پہ کہتے ہیں ٹائم نہیں مل رہا ذکر کے لیے، اور آپ کہہ رہے فارغ ہوتا ہوں تو فلاں کورس کر لوں، فلاں کام کر لوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو میں ان کی بات بتا رہا ہوں جن کو جو اپنی فکر ظاہر کرتے ہیں، جو فکر ظاہر نہیں کرتے، ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہو، اللہ کی طرف سے کوئی ان کے ساتھ خاص قسم کا معاملہ ہو۔ بھائی اگر ہم دین چاہتے ہیں، اگر دین چاہتے ہیں، اگر اللہ کا تعلق چاہتے ہیں، تو یقین کرو اللہ کا تعلق بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ تھوڑی سی تکلیف اپنے اوپر برداشت کرو، اللہ کا تعلق ایسے ملتا ہے، ایسے ملتا ہے۔ دیکھو بھائی، آپ کسی بندے کے گھر میں روزانہ جاتے ہو، اس کے بچے کو پڑھاتے ہو، وہ آپ کو مہینے کے بعد کہتے جی سر آپ نے اتنی پابندی سے پڑھایا، یہ آپ کی 5000 فیس ہے، دیتے نا، دیتا آپ اس کو مہینے کے 5000 دے رہے، 10,000 دے رہے، جی میرے بچے کو تعلیم دے رہے ہیں، دیتے ہیں نا بھائی، کرتے ہیں۔ جو ہمارے لیے کام کر رہا ہے، ہمارے لیے اس نے اسکول کھولا ہوا ہے، ہمارے لیے اس نے کالج کھولا ہوا ہے، ہمارے لیے اس نے دفتر کھولا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں تنخواہ مل رہی ہے، یا ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے آتا ہے اور گاڑی چلاتا ہے، اور ہم اس کو گاڑی چلانے کے بعد مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں نا بھائی، دیتے ہیں نا۔ کیا ہم اللہ کے لیے محنت کریں گے تو اللہ کچھ بھی نہیں دیں گے؟ کیوں بھائی؟ کیا اللہ ایسے بے وفا ہے؟ اور جس نے سر دیا ہے وہ سرفروشی کے اوپر انعام نہیں دے گا، ضرور دے گا۔ تو معاملہ کرنے سے ہوتا ہے، کوئی بندہ آگے تو بڑھائے۔ یہ تو یہی بات ہے جی، میں اس دکان سے سامان نہیں لیتا، کیوں نہیں لیتا؟ اس لیے کہ میں اس کو پیسے دیتا ہوں، یہ چیز نہیں دیتا آگے سے۔ ایسا ہوا ہے کبھی؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایک دکاندار کو ہم 5 روپے دیتے ہیں، وہ 5 روپے کی چیز دیتا ہے، اور اللہ کے لیے ہم 10 کلو کی قربانی دیں گے، اللہ 10 کلو کا انعام نہیں دیں گے؟ ایسا دیں گے، ایسا دیں گے۔ بھائیو یہ بھروسے کی بات ہے، اعتماد کی بات ہے۔ یؤمنون بالغیب، یؤمنون کر کے دیکھو، میں آگے سے دوں گا، تم آگے قدم بڑھاؤ، میں شبنم کے بجائے دریا چٹا دوں گا، تم آگے تو بڑھو، تم ارادہ تو کرو۔ بھائی تکلیف ہر آدمی کے لیے مختلف ہوتی ہے، میری تکلیف میرے حساب سے ہوگی، آپ کی تکلیف آپ کے حساب سے ہوگی، ٹھیک ہے بھائی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر مومن کو تکلیف سے گزارا جاتا ہے، چنانچہ کوئی شخص کسی بھی تکلیف میں ہے، کوئی خاتون کسی بھی تکلیف میں ہے، کوئی بندہ کسی بھی تکلیف میں، کوئی بوڑھا کسی بھی، اللہ کو بوڑھوں پر زیادہ پیار آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ گر جوانی توبہ کر دم شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا تو پیغمبروں کا شیوہ ہے، لیکن اللہ کو پیار زیادہ بوڑھوں پر آتا ہے، اس لیے کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، اور کمزوری کے باوجود اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔
اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں. اللہ مریض کی دعا جلدی قبول کرتے ہیں. اللہ بوڑھے کی دعا جلدی قبول کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اس لیے کہ ان کے مزاج میں عاجزی ہوتی. یہ عاجزی اگر جوان پیدا کر لیتا تو اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام وہ تسلیمات یہ جا رہے تھے بکریوں کو چراتے ہوئے. ایک بکری بھاگی، اس بکری کے پیچھے بھاگے 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 بھاگے، پورے جسم پہ کانٹے لگ گئے، بکری کے اوپر کانٹے لگ گئے. پھر بکری کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ ڈالا، اس کے کانٹے اتارے اور پھر اس کی رال صاف کی، اس کو چارہ کھلایا. تو فرشتوں میں ہلچل مچ گئی. تفسیر المعانی میں، کسی اور تفسیر میں مجھے یاد نہیں حوالہ، فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں ہلچل مچ گئی. اللہ جی یہ اخلاق تو تیرے نبیوں والے ہیں، اللہ جی اس بندے کو تو نبی ہونا چاہیے. فرشتوں بے فکر ہو، یہ میرے اولو العزم 5 انبیاء میں سے ایک نبی ہے. میرے منتخب 1,24,000 میں سے 5 انبیاء ہیں، ان میں سے ایک نبی ہے، موسیٰ بھی ہے. فاصبر کما صبر اولو العزم، آپ صبر کیجیے جس سے اولو العزم انبیاء نے صبر کیا. تو بھائی یہ مومن جو بھی تکلیف ہے اس تکلیف پر ہائے ہائے اور جزا فضا کرنے کے بجائے رجوع اللہ کرے. دیکھیں تکلیف ہر ایک کو آتی ہے، لیکن اس تکلیف کو من جانب اللہ سمجھ کے انسان اللہ سے اجر کی امید رکھے. صرف نیت کی ڈائریکشن تبدیل کرے، صرف نیت کی ڈائریکشن تبدیل کرے، اس تکلیف کی تنخواہ ملے گی انشاءاللہ. کوئی آدمی کر کے دیکھے، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اور ایسا جواب دیتے ہیں کہ آپ کو دل میں محسوس ہوگا. نہیں مانتے ہو تو کر کے دیکھ لو میرے بھائی. اللہ تعالیٰ بندے کو جواب دیتے ہیں. بندہ تھوڑی سی تکلیف اللہ کے لیے برداشت کرے اور اللہ سے مخاطب ہو کہ اللہ جی تیرے لیے کر رہا ہوں. فجر میں نہیں اٹھنے ہوتا، کوئی بات. ماں باپ کی بات نہیں ماننے ہوتی، کوئی بات نہیں. استاد کی مار برداشت نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں. شیخ کی ڈانٹ برداشت نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں. یا حلال روزی کمانے کے لیے پریشانی ہو رہی ہے، دھوپ میں جلنا پڑ رہا ہے، یا بھاگنا دوڑنا پڑ رہا ہے، یا کسی بھی دین کے کام کے لیے پریشانی ہو رہی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں اور اپنی نیت کو درست رکھیں. بعض دفعہ انسان سارے کام کرتا ہے لیکن نیت وہ نہیں. ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے استاد جی مفتی غلام محمد صاحب دامت برکاتہم مثال دیا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ کوئی بندہ صبح فجر میں اٹھتا ہے اور 200 رکعت نماز پڑھتا ہے اور فرض کی نیت نہیں کرتا، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. ایسی کوئی اذیت ہم برداشت کرتے ہیں، اس میں رجوع اللہ نہیں کرتے. بس صرف اتنی سی بات ہے، اس مصیبت میں رجوع اللہ کر لیں، بس پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آتی ہے. ہاں بس یہ میں بات عرض کرنا چاہتا تھا یہاں پر. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یقین مانو کہ وہ لوگ جنہوں نے مومنین کو آزمائش میں مبتلا کیا اور مومنات کو آزمائش میں مبتلا کیا. اوہ اللہ کی رحمت پہ قربان جائے، اتنے لوگوں کو جلا دیا. 12,000 بتائے تھے نا، 12,000 لوگوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، معصوموں کو، گود میں بیٹھے ہوئے بچوں تک کو انہوں نے زندہ جلا دیا. جو بچے گود میں تھے ان کو زندہ جلا دیا. اوہ ایسے ظالم و سفاک بھی ہوتے ہیں دنیا کے اندر. پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم لم یتوبوا، انہوں نے توبہ نہیں کی. اگر وہ بعد میں توبہ کر لیتے، دیکھو سما کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں کام کرنا. جئت ثم واشتریت، اس کا مطلب ہے میں آیا، وقت گزارا، جاتے وقت میں نے وہ چیز خرید لی. ثم واشتریت، جئت واشتریت، میں آیا اور میں نے خرید لیا، خرید کے چلا گیا. اس کا مطلب بازار میں آیا تھا، میں آیا، جئت واشتریت، میں آیا اور خریدا اور چلا گیا. اور جئت ثم اشتریت، میں نے پہلے آیا، آنے کے بعد کا مطلب وقت گزارا، وقت گزارنے کے بعد پھر میں نے خریدا. ثم تراخی کے لیے، تراخی کا مطلب ہوتا ہے کچھ وقت کے انتظار کے لیے، لیکن اس کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہوتا، لیکن یعنی وقفہ مطلب کوئی اور کام نہیں کیا ہوتا. تو ثم ایسی چیز کے لیے آتا ہے. تو یہ دیکھیں ان الذین فتنوا المؤمنین، جن لوگوں نے مومنین کو فتنے میں آزمائش دی، جلا دیا انہوں نے. ثم لم یتوبوا، پھر ایک وقت گزرا، وقت گزرنے کے باوجود انہوں نے توبہ نہیں کی کہ ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا، ان کو اس وقت سے مہلت اٹھانی چاہیے تھی. انہوں نے اس وقت سے مہلت نہیں اٹھائی اور توبہ نہیں کی. دیکھو ہم میں سے
کسی انسان سے کوئی ایسا معاملہ ہو کہ ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ دیکھو میں نے یہ جو جملہ استعمال کیا ہے میں خالصتاً فقہی بات کر رہا ہوں، اس لحاظ سے فقہی بات کروں۔ آپ کہیں گے تو ہم بیانات میں سنتے رہتے ہیں، میری بات تھوڑا غور سے سنیے گا۔ بیانات میں آپ لوگ صرف اتنا سنتے رہتے ہیں کہ اللہ سے توبہ کریں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ آدمی جس کا آپ نے حق مارا ہے، جس پہ آپ نے ظلم کیا ہے، جس سے کوئی ایسی چیز دھوکے کے ساتھ لے لی ہے، ٹھیک ہے، اس سے معافی مانگی نہیں جا سکتی، یا کوئی موقع نہیں ہے، یا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ یا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں معافی مانگنے کے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں واپس کرنے کے، اب کیا کرنا ہے؟ اب اللہ سے مانگنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی بات لکھی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص قیامت کے دن جنت میں جانے لگا ہوگا اپنی توبہ کی برکت سے، تو یہ والا بندہ درمیان میں آ جائے گا، اللہ جی میرے اتنے پیسے مارے تھے اس میں، تو اللہ فرمائیں گے اچھا لیکن اس نے توبہ کر لی تھی۔ اللہ جی توبہ تو کر لی لیکن میرے پیسے تو نہیں واپس کیے نا۔ تو اللہ فرمائیں گے دیکھو وہ جنت میں، دیکھو اوپر دیکھے گا جنت میں اوپر کی طرف، میں تو غلط اشارہ کر دیا، یہ اوپر یعنی کہ سر کے اوپر دیکھے گا، سر کے اوپر وہ گھوم کے دیکھے گا، گھوم کے دیکھے گا تو ایک جنت میں گھر گئی ہے، ذرا آگے میرے پاس اور اندر سے اشارہ کرے گی، شادی شدہ غیر شادی شدہ سب مسکرا دی ہے۔ ہمارے جاوید بھائی ٹینشن میں بیٹھے لیکن یہ بھی ہنس رہے ہیں، دان نہیں دکھا رہے لیکن ٹینشن میں بیٹھے یہ بھی ہنس رہے، اور اشارہ کرے گی کہ میرے پاس آنا ہے، تو وہ جب اشارہ کرے گی تو ظاہری بات ہے وہ تو وہاں پر کالے کالے فرشتے کھڑے ہوں گے ڈنڈے لے کے گرز لے کے، اور ایسے خوفناک ان کے بڑے بڑے دانت ہوں گے اور انسان کو ڈرا رہے ہوں گے، اور ایک طرف سے اندھیرا ہوگا دوسری طرف روشنی ہوگی، انسان انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوگا، دوسری طرف سے ایسی خوبصورت حور اور ڈیکوریٹڈ ہاؤس کے اندر بلا رہی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اللہ جی یہاں سے تو نکال پھر دیکھوں وہاں پہ جا کے، اللہ فرمائے گا تو نے یہاں جانا ہے یا اپنا حق واپس لینا ہے؟ اس وقت وہ بندہ کہے گا اللہ جی مجھے ادھر جانا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے اس بندے کو معاف کر دے، تجھے اور اس کو دونوں کو وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ تو ثم لم یتوبوا، ایسا ضروری ہے کہ کسی کا اگر حق مارا ہے واپس نہیں کر سکتے، یا پتہ نہیں ہے کہ میں نے کسی کا حق مارا، تو روزانہ اللہ سے معافی مانگ لیا کریں، اللہ جی مجھے آج معاف کر دے۔ اگر کسی کا حق دبایا ہے اور مجھے پتہ نہیں چلا، اللہ جی مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ کو معافی مانگنا بڑا پسند ہے، اس قسم کے ظالم ترین لوگوں کے بارے میں بھی اللہ فرما رہے کہ اگر یہ توبہ کر لیتے تو انہوں معاف کر دیتا۔ یہ نبی پر تہمت لگانا وہ معمولی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی قارون نے، لیکن بھائی آپ لوگ توجہ نہیں کرے تو دل بند ہو رہا ہے میرا، اس کو کھیلنے دیں، آپ لوگوں نے یہ باتیں سنی تو نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے قرآن کی جب ایسی بے ادبی ہوگی تو اچھا نہیں لگتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی قارون نے، اور اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو سچ بتا کہ تجھے کس نے بہکایا؟ اس نے کہا کہ مجھے تو یہ قارون نے بہکایا ہے۔ تو اللہ جی اب کیا کروں؟ اللہ جی آپ زمین کو میرے تابع کیجیے۔ اللہ نے کہا زمین تیرے تابع ہے۔ زمین سے کہا نگل جا قارون کو، تو قارون کو زمین نے ٹخنوں تک نکلا، پھر گھٹنوں تک نکلا، پھر کمر تک نکلا، پھر کندھوں تک نکلا، اور پھر پوری نکل گئی۔ پھر زمین سے کہا اس کے سارے خزانے بھی نکل جا، تو زمین اس کے سارے خزانے بھی نکل گئی۔ قارون مسلسل معافی مانگتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس سے فارغ ہوئے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ لو اغثنی لاغثتہ، اگر وہ مجھ سے معافی مانگتا تو خدا کی قسم میں فوراً معاف کر دیتا، تو نے تو اس کو معاف نہیں کیا، لیکن اگر وہ مجھ سے مانگتا تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ جو اللہ معاف کرنے میں اتنی جلدی کرتے ہیں، وہ قارون جیسے متہم شخص کو بھی معاف کر رہے ہیں۔ قارون حضرت جبریل علیہ السلام نے فرعون کو دیکھا، اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اس وقت ایمان قبول نہیں ہے، معلوم یغرغر بھی ایک لفظ ہے، معلوم یغرغر کا مطلب ہے جب موت کے آثار نظر آ گئے اب توبہ قبول نہیں ہے۔ موت کے آثار دیکھ لی کہ جب اب مرنے ہی لگا ہوں، اب کوئی بچت نہیں ہے، اب وہ ایمان قبول کر رہا ہے تو یہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کے بادل آگے انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر سیلاب آیا، انہوں نے کیا کیا؟ وہ مٹکوں پہ بیٹھ گئے،
مٹکوں پہ بیٹھے اور مٹکوں پہ بیٹھ کے چونکڑی مار کے سیٹیاں بجانے لگ شروع ہو گئے. ہاں ہم بھی بچ گئے, تیرے بڑا سیلاب آنا تھا. چنانچہ پھر کیا ہوا, پھر اللہ رب العزت نے ہوا کو حکم دیا, ہوا چاروں طرف سے آئی اور چاروں طرف سے آ کے مٹ کے دھڑم 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 سارے کے سارے پانی کے اندر غرق ہوتے. کہتے اب ہمیں بچاؤ. کہتے اب کیسے بچائیں؟ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر بھی انہوں نے اڑی دکھائی تھی. قوم عاد اور قوم سمود ان کے ساتھ یہ ہوا, انہوں نے بادل دیکھے, سیاہ بادل, سفید بادل اور سرخ بادل, اور ایسی حبس ہو رہی ہے کہ اب نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک بالکل کالا بادل, اس کے ساتھ سفید بادل, اس کے ساتھ سرخ بادل. ہاں یہ عذاب کے بادل ہیں, کون سا چاہتے ہو؟ ہاں سفید والا برسا ہے ہمارے اوپر, سفید والا. یعنی کہ اس قدر ڈھٹائی کہ عذاب کو دیکھ کر بھی کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے نہیں قبول کرنا. اور جب وہ نازل ہوا اب معافی نہیں ہے, اب معافی نہیں ہے. فرعون نے دیکھ لیا کہ اللہ نے کیسے اس کا راستہ کھول دیا, اس نے پھر بھی ایمان نہیں لایا. اب جب غرق ہوا ہے اب تو مہلت ختم ہوئی. لیکن حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس کے منہ میں مٹی ڈالتے تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, جبریل تم فرعون کے منہ میں مٹی کیوں ڈالتے تھے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آگے سے عرض کیا کہ اس نے بڑے ظلم کیے, مجھے اس پہ بہت غصہ تھا, اس نے اتنے ظلم کیے. اور اس نے غرغرے کے بعد جو کلمہ پڑھا, مجھے پتا ہے اللہ کا قانون ہے کہ اللہ نہیں بخشتے, لیکن مجھے اللہ کی رحمت سے ڈر لگ رہا تھا کہ اللہ اس کو بھی نہ معاف کر دے اس کے اس جملے پر, لہٰذا میں نے اس کے منہ میں کیچڑ بھر دیا کہ یہ اپنا جملہ پورا نہ کر سکے. اللہ اکبر, کہ اللہ کی رحمت, اللہ انسان سے اتنی محبت فرماتے ہیں. چنانچہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی رحمت تو ایسی ہے, وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, اللہ کی رحمت تو ایسی ہے. ودود اور مودت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایسی پیاری تشریح فرمائی, فرمایا کہ ایک بچہ اپنی ماں سے بچھڑا ہوا ہے, چھوٹا بچہ, اور وہ بچھڑنے کے 3 دن کے بعد جب ماں کو ملتا ہے تو ماں پھر سے اس کو اپنے کلیجے سے لگاتی ہے. اب ماں اس کو دل سے نہیں لگا رہی ہوتی, اب ماں اس کو کلیجے سے لگاتی ہے. باپ کھینچتا ہے تو باپ کو بھی نہیں دیتی کہ میں اس کو, تو اس سے جو تڑپ سے ماں اپنے بچے کو گلے سے لگاتی, تو اس تڑپ کو حب اور عشق نہیں کہتے, بلکہ اس تڑپ کو مودت کہتے ہیں. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, اللہ تعالیٰ بندے سے ایسی محبت فرماتے ہیں. یہ تو ایک مثال ہے. ماں درارہ مہر منا مختل, یہ ماں کی محبت کا ایک درجہ ہے. اللہ ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں. اس کی محبت کیسی ہوگی ہے اللہ, اس کو ہم صرف ایک مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں, اور باقی حقیقت ہمیں سمجھ میں آ نہیں سکتی, اور اگر ہم غور کریں تو ہمیں نظر آتا ہے. لیکن حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ رات سونے سے پہلے 2 منٹ کے لیے اللہ سے معافی مانگ لیا کرو. ہو سکتا ہے اللہ اسی معافی کو قبول فرما لے, ہو سکتا ہے اللہ اسی معافی کے توفیل زندگی کو تبدیل فرما دے. دیکھو اتنا ظلم کیا, اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, جنہوں نے 12,000 مومنین کو جلا دیا, کیسے ظالم ہوں گے. ثم لم یتوبوا, لیکن توبہ نہیں کی انہوں نے. اب کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے اوپر آپ نے جو عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے, اے اللہ اس اپنے فیصلے کو واپس موڑ لیجیے. ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, ہم اپنی خطاؤں سے معافی مانگتے ہیں, ظاہری گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, باطنی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. جن گناہوں کو جان کے کیا ان سے بھی توبہ کرتے ہیں, جن کو انجانے میں کیا اس سے بھی توبہ کرتے ہیں. اے دونوں جہانوں کے پروردگار, اے دونوں جہانوں کے پالنہار, اے دونوں جہانوں کو روزی دینے والے, اے دونوں جہانوں کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے, ہم لوگوں کو اپنے پیار کی نظر سے دیکھ لیجیے. یہاں جو بچے آئے ہیں, جو بوڑھے آئے ہیں, جو جوان ہیں, جو خواتین آئی ہیں, اللہ ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے آپ کی دربار میں ہیں, کی جھولیاں پھیلی ہوئی ہیں. اللہ جی ہمارے ساتھ خصوصی عفو و کرم کا معاملہ فرمائیے.
اپنا تعلق خاص عطا فرمائیے، اپنے پیار کی دولت دیجیے، اپنے تعلق کی دولت دیجیے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ہم سب کو اپنے پیار کی دولت دیجیے، اپنے محبت کی دولت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، اے اللہ اس درس کو قبول فرمائیے، ان لوگوں کی محنت کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ جس نے ایک بٹن لگایا، ایک بٹن چلایا، ایک پلگ لگایا، جنریٹر چلایا، روشنی آن کی، اے اللہ سب کی بگڑی بتا دیجیے، کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے، کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ ہم نے تو سنا ہے کہ رحمت حق بہانہ می جو ہے، آپ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اللہ جی یہ کتنے بڑے بہانے ہیں، اللہ جی اتنے بڑے بہانے ہیں، ان کو ضائع مت ہونے دیجیے، ہمارے اعمال کے ضرور ان کو ضائع نہ ہونے دیجیے۔ اے اللہ ہماری اس محنت کو، ہمارے اس وقت کو، ایک ایک سیکنڈ کے ہزاروں لمحات کو آپ جانتے ہیں، ایک ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کو بھی آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ اس کو اپنے کھاتے میں لکھ لیجیے۔ اے اللہ جی اس درس کی برکت سے جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اللہ جی سب کو صحت کلی عطا فرمائیے، سب کو صحت کام عاجلہ مستمر عطا فرمائیے۔ ہمارے نعمان کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو صحت کلی عطا فرمائیے، ہمارے آصف بھائی کو نذرینہ صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی بھی تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، اللہ جی سب کی پریشانی کو دور کیجیے، سب کی تکلیف کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے اوپر مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ ہمارے خالد صاحب ہیں، اے اللہ ان کے بھائی جو ان کیسوں میں پریشان ہیں، اے اللہ ان پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ ان کے کاروبار میں جو رکاوٹیں ہیں اپنے فضل و عنایت سے دور فرما دیجیے، رزق کے دروازے غیب سے کھول دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب ہیں، اللہ ان کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کو کہا ہے ان سب کی دعائیں قبول فرمائیے، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں، جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، سب کی بگڑی بتا دیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على محمد وآله